کچھ اشعار یا تو کسی خاص موقع پر کہے جاتے ہیں یا ان کی سب سے بڑی خوبی ہی ان کی بے ساختگی ہوتی ہے، برجستگی، یا ان کی ایک اور خوبی کہہ لیتے ہیں تجربے کا خالص ہونا شعر کے اندر اثر پیدا کرتا ہے۔ بعض اوقات شعر کی خوبی ہی اس کی برجستگی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں عبد الحمید عدم ایک شاعر تھے، وہ بھی کسی محفل مشاعرہ میں صدر کے طور پر پہنچے تھے، صدر نشین جیسے مشاعرے میں ہوتا ہے نا، فلاں کی زیر صدارت، فلاں کی زیر صدارت، انہی کی زیر صدارت کو مشاعرہ تھا۔ تو عدم جو ہیں مشاعرے میں پہنچے تو مکمل مدہوشی کی حالت میں تھے، شراب پی رکھی تھی، لڑکھڑا رہے تھے، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ تو جو مہمان خصوصی تھی اس مشاعرے کی وہ ایک خاتون تھی، اور وہ خاتون جو ہے نا وہ نگاہ کم سے دیکھ رہی تھی اس کو، عدم کو، کہ کیسا بد تہذیب سا بندہ ہے۔ مشاعرہ بھی تو رکھا کس کی زیر صدارت، جو لڑکھڑا رہا ہے، شرابی ہے، اور بلکہ وہ کہتے ہیں برا بھلا کہنے بھی لگ گئی ہیں کہ آپ کو یہی بندہ ملا تھا مشاعرہ کا صدر بنانے کے لیے، کوئی اور ڈھنگ کا بندہ ہی نہیں ملا تھا۔ انتہائی بد تہذیب، اس کو تو اتنی تمیز نہیں ہے کہ محفل میں کیسے آتے ہیں، شراب پی کے آ گیا یہ۔ عدم کے کانوں میں کہتے ہیں وہ آواز پہنچ گئی اس خاتون کی۔ عدم کہتے ہیں کہ وہ مائک کا سہارا لے کے کھڑے تھے، وہ مائک کبھی گرتا پڑتا تھا۔ تو اسی وقت انہوں نے کہا کون ہے جس نے میں نہ چکھی ہو؟ کون جھوٹی قسم کھاتا ہے؟ کون ہے جس نے میں نہ چکھی ہو؟ کون جھوٹی قسم کھاتا ہے؟ جو میں کدے سے بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اشارہ کر کے کہا اسی خاتون کو جو عدم کو برا بھلا کہہ رہی تھی، جو میں کدے سے بچ نکلتا ہے وہ تیری آنکھوں میں ڈوب جاتا ہے۔ تو ایسا ہوتا رہتا ہے، بہت کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو اس طرز پر ادا ہوتے ہیں، کسی بھی واقعے پر الفاظ اس طرز پہ ادا ہوتے ہیں کہ وہ اس پورے ماحول میں مکمل طور پر فٹ آ جاتے ہیں۔